अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में फौज और पुलिस के अड्डों पर हमले, ताज़ा तरीन सूरत हाल आज के शो में। और अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने की कोशिशें वीज़ा लेकर आने वालों के लिए कैसी मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ शामिल है हमारे आज के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं व्यू 360। चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की शराइत और असरात से बैनुल-अक़वामी सतह पर परेशानी। मराकश डिक्लेरेशन का दुनिया भर में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार। और पाकिस्तान में किराए के मलबूसात का बढ़ता हुआ कारोबार। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से, जहां 3 रोज़ से फ़ौज और पुलिस के अड्डे अलहदगी पसंदों के हमलों की जद में हैं। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि हफ्ते के रोज़ संजवान के फ़ौजी अड्डे पर हमले के ज़िम्मेदार पाकिस्तान से आए थे। इस हमले में 5 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। इस वक्त श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा यूसुफ जमील हमारे साथ हैं। यूसुफ जमील, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जहाँ तक जम्मू के फौजी अड्डे पे हुए हमले का ताल्लुक है, वहाँ फौजी ऑपरेशन के खिलाफ जो वहाँ कैंप के अंदर दाखिल हुए हैं अस्करियत पसंद, उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी है। और इधर श्रीनगर में जो रियासत का गरमाई दारुल हुकूमत है, आज अलसबा कुछ अस्करियत पसंदों ने भारतीय हिफाजती दस्तों के एक कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की और अहदेदारों का कहना है कि चौकस महाफिजों ने इसे नाकाम बना दिया। तहम एक अहलकार अस्करियत पसंदों की फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गया। और अस्करियत पसंद इस वक्त एक करीबी ज़ेर तमीर इमारत में मौजूद हैं और भारतीय हिफाजती फोर्सेस उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हमला इस वक्त हो रहा है और एक हमला हमने देखा कि वीकेंड पे हुआ। जो हमला हफ्ते के रोज़ हुआ और इतवार तक जारी रहा संजवान के फौजी कैंप पे, उसके बाद भारत ने किन शवाहिद की बुनियाद पर यह कहा कि इस हमले के जो जिम्मेदार थे वो पाकिस्तान से आए थे? जी, अगरचे इस वाक़े की तहकीकात भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी एक टीम नई दिल्ली से जम्मू पहुंची है और उसने तहकीकात शुरू कर दी है कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन भारत का ये मौक़िफ़ रहा है कि इस तरह के हमलों में अक्सर वो लोग मुलव्वस रहते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है और वह पाकिस्तान हदबंदी लाइन पार करके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल होते हैं। तो इसी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि इस वाक़े में भी पाकिस्तान मुलव्वस है। और जो ताज़ा वाक़े पैटर्न को देखते हुए कह रहे हैं, एक पैटर्न को देखते हुए कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमलावर उस हमले में शामिल थे उनके बारे में कोई ख़ास डिटेल ऐसी सामने नहीं आई क्या जिनसे इस जो उनका इल्ज़ाम है उसकी कोई तस्दीक हो? वो कहते हैं कि इस वाक़े में जैश मोहम्मद जिम्मेदार है। ताहम इस सिलसिले में खुद जैश मोहम्मद की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। जहाँ तक श्रीनगर में आज हुए हमले का ताल्लुक है, उसके लिए जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने कबूल की है। यूसुफ जमील हमारे साथ थे श्रीनगर से। यूसुफ जमील, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। बहुत शुक्रिया। और इंसानी हुकूक की अलमबरदार और मारूफ पाकिस्तानी कानूनदान आसमा जहांगीर की वफ़ात पर दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया ने इंसानी हुकूक की एक कद आवर शख्सियत खो दी है। आसमा जहांगीर ईरान में मजहबी आज़ादी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी भी थीं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल ने ट्विटर पर उन्हें ख़वातीन और अक़लियतों के मजहबी हुकूक की चैम्पियन कहा। इसी तरह अमरीका के कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भी उन्हें बहादुर और सबके हुकूक की हामी करार देते हुए उनकी वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया है। जबकि वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन ने कहा कि आसमा जहांगीर की लेगेसी जिंदा रहेगी। पाकिस्तान की एक्टिविस्ट कम्युनिटी ही इस मुल्क की ताकत है और इस मुल्क की तरह बाहिम्मत भी। और भारतीय अदाकारा नंदिता दास ने भी कहा कि आसमा जहांगीर आमिराना सोच और तासुब के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ती रहीं। इस वक्त न्यूयॉर्क के शहर इत्तका से पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी हमारे साथ हैं। रज़ा, वेलकम टू व्यू 360। आसमा जहांगीर की वफ़ात पे गहरे दुख का इजहार तो दुनिया भर से किया जा रहा है, लेकिन जो उनके मुखालिफिन हैं वो उनकी ज़िंदगी में भी उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहे और सोशल मीडिया पर इस वक्त भी काफ़ी सरगर्म है। वो उनका इल्ज़ाम ये रहा है कि आसमा जहांगीर ने पाकिस्तान से बाहर मुल्क का इमेज को मनफी तौर पर मुतासर किया। आप न्यूयॉर्क में हैं, क्या कहेंगे आप, क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ आसमा जहांगीर की तनकीद से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे? देखिए, पहली तो ये बात है कि आसमा जहांगीर, जैसा कि आपने भी नोट किया कि उनकी ज़िंदगी में भी उनके मुखालिफिन जो हैं हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि एक तो वो पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रही हैं, दूसरा ये कि इंसानी हकूक़ जो हैं या ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक मगरबी एजेंडा है। और खुदा जाने मशरकी एजेंडे से क्या उनकी मुराद है कि मशरकी एजेंडे में लोगों के राइट्स को अब्यूज़ करना ठीक होता है,
تو میرے خیال سے آسما جہانگیر کی تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. سب سے بڑی تو آسما جہانگیر کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں یہ ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین اور پاکستانی وکیل اور پاکستانی ایکٹیوسٹ کس قدر اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے سرگرداں ہیں اور کتنے ایکٹیو ہیں. اور آسما خود سے ایک رول ماڈل بن گئی, کتنے سالوں سے ایک گلوبل آئیکن بن گئی. جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ایران میں وہ UN کی اسپیشل رپورٹر تھیں, اور یہی الزامات ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی لگا رہے تھے, اور انہوں نے بھی اس طرح کی ٹویٹس کی ہیں ان کے فوت ہونے کے اوپر کہ دیکھو وہ چلی گئی اور یہ اور وہ. تو میرے خیال سے یہ کوئی بدنامی کا تو کوئی باعث نہیں تھا, یہ تو صرف جو ہماری ریاستیں ہوتی ہیں وہ چھپانے کے لیے کہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ ایکسیسز ہو رہی ہیں وہ اس طرح کا پروپیگنڈا انلیش کرتی ہیں. صرف آسما کے ساتھ نہیں ہوا تھا, دنیا بھر میں اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, ہم نے آخری مرتبہ دیکھا کہ وہ اسلام آباد میں جو پریس کلب کے باہر دھرنا ہوا اس میں وہ آئیں, یہ قبائلی علاقوں سے شروع ہوا تھا اور پھر پشتون عوام اس میں شامل ہوئے, سول سوسائٹی کے اراکین بھی اس دھرنے میں شامل ہوئے, اور اس کا گول یہ تھا کہ جو قبائلی علاقوں میں نوجوان رہتے ہیں ان کو جو مسائل ہیں خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا تدارک کیا جائے. مارچ تو یہ ختم ہو گئی, حکومت کے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے نوجوانوں نے؟ میرے خیال سے حکومت کے لیے بہت ہی کلیئر پیغام ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ زبردست قسم کی عوامی مہم تھی جو کہ اسپونٹینیس طریقے سے آرگنائز کی گئی, اور کوئی سیاسی پارٹیاں اس میں جو ہے انوالو نہیں تھیں, کوئی اس کا وہ پارٹیزن ایجنڈا نہیں تھا. یہ ینگ لوگوں نے موومنٹ کی اور یہ بھی سارے انسانی حقوق پر مبنی تھی. ایک لڑکا نقیب اللہ محسود کراچی میں مارا گیا پولیس انکاؤنٹر میں, جو کہ پولیس کرتی ہے ہمارے ہاں, بے گناہ شہریوں کو دہشت گردی کے نام کے اوپر مار دیتی ہے, اور اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ایس پی جس نے مارا ہے گاؤں انوار, اس کو پکڑیں, اس کو پروسیکیوٹ کریں, وہ ابھی تک غائب ہے. دوسری چیز جو ہے کہ فاٹا کے ایریا میں یہ جب سے وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی امریکہ کی اور پاکستان اس کا حصہ بنا ہے, تو وہاں پہ لینڈ مائنز بچھا دی گئی ہیں مبینہ طور پر, اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے. اور یہ سارا کا سارا ایجنڈا جو ہے, اور حکومت نے اب ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے, اور جو انہوں نے اپنی پروٹیسٹ کو ڈسپرس بھی کیا وہ اسی وعدے کے ساتھ کیا کہ یہ سارے جو حکومت کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر نہیں پورے ہوں گے ہم 1 مہینے کا وقت دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس طرح کی کوشش دوبارہ شروع کریں گے. یہ بتائیے اس کے بارے میں افغان صدر اشرف غنی نے بھی حمایت میں ٹویٹ کی. ہم نے دیکھا واشنگٹن ڈی سی میں بھی کل یہاں پہ اسی کی حمایت میں ایک مظاہرہ بھی ہوا چھوٹا سا. سوال یہ ہے کہ جب ان کی حمایت میں پاکستان سے باہر آوازیں اٹھ رہی ہیں تو ان کا جو کاز ہے پشتون نوجوانوں کا خاص طور پہ, اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ اثر یہی ہوا نا کہ جب اشرف غنی نے وہ ٹویٹ کی تو پاکستان میں بہت زیادہ اس کے اوپر غم و غصہ ہوا کہ بھئی یہ کون ہوتے ہیں ٹویٹ کرنے والے, یہ ہمارے معاملے میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ پشتون جو لوگ ہیں وہ چاہے بکھرے بھی ہوں مختلف شہروں میں یا ملکوں میں, وہ اصل میں تو ایک ہی ان کی ایتھنک جو ہے لائلٹیز اور ان کی جو ایک آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے, وہ تو یوں سمجھیے کہ بالکل کامن ہے. اب یہ لڑکا نقیب اللہ محسود جو تھا یہ کراچی میں مارا گیا, اور اس کی پروٹیسٹ فاٹا میں سٹارٹ ہوئی, اسلام آباد میں ختم ہوئی. پشتون افغانستان میں بھی ہیں اور تو صدیوں سے ان کے تعلقات ہیں. یہ پاکستان اور افغانستان کی ڈیوائیڈ آج کل تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا, اس سے تو یہ ختم نہیں ہونے والی. تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, تو اس کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جانی جو ہے وہ ایک غیر منطقی بات نہیں ہے. اچھا, آپ نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بات کی. ہم نے دیکھا اس ویکینڈ پہ ملاقاتیں ہوئیں اسلام آباد میں, کابل سے عہدیدار آئے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں یہ کہا کہ کچھ امور پہ پیش رفت ہوئی ہے, کچھ امور پہ بھی کام کرنا باقی ہے. ایک نیوٹرل سی ان کی ٹویٹ تھی, لیکن جو افغان عہدیدار جب واپس کابل گئے تو انہوں نے ایک مایوس کن سی تصویر پیش کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کراس بارڈر دہشت گردی کو روکنے کے بارے میں جو افغانستان کے مطالبات ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں کی, اور اس لیے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ آگے ہوں گی بھی یا نہیں. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان اپنے موقف پہ ڈٹا تو ہوا ہے, احسن اقبال صاحب نے بھی یہاں پہ آ کے واشنگٹن میں یہی کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کوششیں کر رہا ہے. ایک تو پاکستان اس موقف کو کس طرح سے دوسروں کے لیے بلیویبل بنا سکتا ہے, کیسے یقین دلائے دوسروں کو کہ وہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے, اور اگر افغانستان ڈائیلاگ کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر کیا راستہ بچتا ہے پاکستان اور افغانستان کے پاس؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا پیچیدہ مسئلہ ہے, اور یہ کوئی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات جو ہیں تینوں فریقین کی وہ مختلف ہیں.
پاکستان کی ترجیح جو نمبر 1 اسٹریٹجی ہے یا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا عمل دخل نہ ہو، فٹ پرنٹ نہ ہو، کیونکہ پاکستان ولنریبل ہو جائے گا ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر میں، کیونکہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ انڈیا کو اصلی دشمن سمجھتی ہے اپنا. اور اچھا، اب جو ہے افغانستان میں جو حکومت ہے یا افغان لوگ جو ہیں ان کی میجورٹی وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہم جس سے مرضی تعلقات کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ تو ہم انڈیا کے ساتھ بھی رکھیں گے تعلقات، ہم آپ کے ساتھ بھی رکھیں گے. اور تیسرا جو بڑا فریق ہے جو کہ سب سے پاورفل فریق ہے وہ امریکہ بہادر ہے. اور امریکہ انکل سیم کا جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑا پرابلم جو ہے. تو لیک آف کلیئرٹی ہے تینوں جانب، اور اس لیک آف کلیئرٹی کو دور کرنا ہوگا اور ایک پیج پہ آنا ضروری ہوگا. رضا رومی ہمارے ساتھ تھے نیو یارک کے شہر اتھکا سے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اب کچھ بات کرتے ہیں یہاں واشنگٹن کی، جہاں اس وقت زیر بحث ہے امریکہ کے امیگریشن نظام میں اصلاحات. ندیم یعقوب کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. ندیم، کیا شکل بنتی نظر آ رہی ہے امریکہ کے امیگریشن نظام کی؟ سارا، گزشتہ ہفتے جو کانگریس نے ایک بل منظور کیا، اس کے تحت جو سرکاری اخراجات ہیں اور قرضوں کی حدود کے بارے میں ایک اتفاق ہو گیا، ان کا تعین ہو گیا. لیکن جس مسئلے پر دونوں پارٹیز کے درمیان اتفاق نہیں ہوا وہ امیگریشن کا معاملہ ہے. اور اس کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ لاکھوں نوجوان ہیں جنہیں بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لایا گیا، جس قانون کے تحت انہیں یہاں پر عارضی طور پر رہنے کی اجازت ہوتی ہے، اسے ڈاکا کہا جاتا ہے. صدر ٹرمپ نے آئندہ ماہ سے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جو امیگریشن کے جو ریفارمز کا مسئلہ ہے، صدر ٹرمپ اس میں سختی چاہتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے، ریفارمز ہو جاتی ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان اتفاق ہوتا ہے، تو پاکستان اور دوسرے ممالک سے جو افراد قانونی طور پر امریکہ آنا چاہتے ہیں ان کو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرے گی وہ ہے جو چین امیگریشن کا ایک پالیسی ہے. اس کے تحت اگر اس میں ریفارم ہوتی ہیں تو جو امریکی شہری ہیں جو اپنے آبائی ممالک سے اپنے رشتہ داروں کو امریکہ آنے کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں وہ متاثر ہوگا. اب جو اس کے بعد آئندہ ہفتے جو ہے، اس ہفتے بلکہ دونوں پارٹیز کے جو رہنمائے کانگریس میں، ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ اب امیگریشن کے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ندیم. اور دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. روس میں اتوار کو ہونے والے مسافر طیارے کے حادثے کی جگہ پر لاشوں کی تلاش کا کام جاری ہے. روسی صدر نے 71 افراد کی ہلاکت کا باعث بننے والے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا ہے. بیلجیم کے وزیر داخلہ کے مطابق سعودی عرب برسلز میں قائم ملک کی سب سے بڑی مسجد کی سرپرستی ختم کرنے پر متفق ہو گیا ہے. مسجد پر نوجوان مسلمانوں میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کا الزام ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک رکن نے صوبے ہلمند میں حکومت کی حمایت یافتہ ملیشیا کے 16 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. حکام کے مطابق حملہ آور کئی ماہ سے ملیشیا کا حصہ تھا، جن کو افغان سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے طالبان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات کیا تھا. روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس، ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان شام کے حوالے سے مذاکرات پر اتفاق ہو گیا ہے، جو مارچ میں قازقستان میں بلائے جانے کا امکان ہے. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے شام میں ایرانی مداخلت پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے اور مستقبل میں بھی یہ حملے جاری رکھے گا. چین ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت ایشیا، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، اور حال ہی میں برطانیہ نے بھی ان میں شرکت کی خواہش ظاہر کی. لیکن کئی پاکستانی اور غیر ملکی ماہرین ان منصوبوں کے معیشت اور ماحول پر منفی اثرات کے بارے میں ایک عرصے سے خبردار بھی کر رہے ہیں. اور اب کچھ ملکوں میں ون بیلٹ ون روڈ سے پیدا ہونے والے مسائل واضح طور پر نظر آنے لگے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. برطانیہ اور چین کے مابین تجارت کے ایک نئے سنہری دور کے آغاز کے دعوے پر اختتام پذیر ہونے والا برطانوی وزیر اعظم کا دورہ چین. اس دورے سے بھی پہلے برطانوی سفیر نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تاہم چین کے اس پروجیکٹ میں پہلے سے شامل بہت سے اس کی شرائط اور ممکنہ اثرات سے خوش نہیں. اس کی ایک مثال یوگنڈا کے دارالحکومت اور ایئرپورٹ کے درمیان اس دلدلی علاقے سے گزر کر بنائی جانے والی 51 کلومیٹر لمبی یہ سڑک ہے.
इस रोड को 58 करोड़ डॉलर्स की लागत से चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तामीर किया, जिसके लिए सरमाया चीन ही से उधार लिया गया। कंपाला के मेयर का कहना है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है। बेशक यहाँ जो चीनी चाहे उन कमर्शियल बैंकर्स से ही आ रहे हैं जिनसे हम उधार ले रहे हैं, लेकिन इस सब का बोझ आखिर में युगांडा के शहरियों पर ही पड़ेगा। हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों को इसका बोझ उठाना होगा, जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। चीन ने वन बेल्ट मंसूबे के तहत अफ्रीका, एशिया, मशरिक़ वुस्ता और हत्ता के मशरिक़ी यूरोप तक में सरमायाकारी की है, जो अब यूरोप में भी की जा रही है। बर्नाबी किंग जैसे तज्ज़ियाकारों की राय में बरतानिया को एहतियात की ज़रूरत है। खुसूसन दुनिया के वो ममालिक जो हसास सूरत हाल का शिकार हैं, वहाँ से सड़क को गुजारने से कई मुमकिना इंसानी और माहौलियाती खतरात लाहक हो सकते हैं, जो कि शायद तजारती फ़वायद पर तवज्जो मरकूज करने से नज़रअंदाज हो जाए। लेकिन बरतानिया और चीन के ताल्लुकात का एक फ़ायदा भी है। बरतानिया ने इन ममालिक में कई सालों के दौरान बहुत काम किया और सरमायाकारी की है, और बरतानिया चीन को अपने तजुर्बात की रोशनी में बेहतर तजावीज़ दे सकता है। अमेरिका चीन की तजारती और खारजी पॉलिसी को खुले अल्फाज में तनकीद का निशाना बना चुका है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन ने इस हवाले से खबरदार भी किया है। चीन हमेशा दुनिया की तरक्की करती मंडियों में तरक्की के पुरकशिश मौकों का वादा करता आया है, लेकिन असल में उसका नतीजा कलील मुद्दती फवायद और चीन पर तवील मुद्दती इन्हिसार के तौर पर सामने आया है। दुनिया की कई उभरती हुई मईशतें चीन की सरमायाकारी का खैर मकदम करती आई हैं, जबकि बरतानिया जैसे ममालिक भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कई शकूक भी पैदा हो रहे हैं, जो मुस्तकबिल में मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। हेनरी रिचुअल के साथ बरदा खलील, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। इंसानी हुकूक के एतबार से दुनिया के बेशतर मुसलमान मुल्कों का रिकॉर्ड इत्मीनान बख्श नहीं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क मराकश में 2 साल कबल मंजूर की गई मराकश डिक्लेरेशन को दुनिया भर के मजहबी रहनुमा अब अक़लियतों के हुकूक की बुनियाद के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। वाशिंगटन में मुख्तलिफ अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वालों की एक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मराकश डिक्लेरेशन से क्या सीखने की कोशिश की गई, बता रही हैं सबा शाह खान। वाशिंगटन में इस वक्त जमा मुसलमान, ईसाई, यहूदी और बहुत से दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले सब यही चाहते हैं कि मजहबी अक़लियतों का एहतराम किया जाए। बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की ये आलमी कॉन्फ्रेंस इसलिए भी मुनफरिद है कि ये पहली बार है कि किसी बैनुल अक़ायद इक़दाम को मुसलमानों की जानिब से शुरू किया गया है। वो मुआहदा जो नबी करीम ने मदीने के दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ किया था ताकि शहर में सबके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, अब हम उसी चार्टर को बहाल करके मजहबी उलमा के लिए निसाब तैयार कर रहे हैं। इस निसाब को दुनिया के 20 शहरों में अपनाया जा चुका है। इससे मुसलमान, यहूदी और ईसाई अक़ायद के मजहबी रहनुमा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इसके उसूलों को अपनी कम्युनिटीज़ तक पहुँचाएंगे। मराकश डिक्लेरेशन मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक था कि मुख्तलिफ मजहबी पस मंज़र के हामिल लोगों के साथ काम करने के लिए मुश्तरक अक़दार तलाश की जाएं। ये एक बेहतरीन दस्तावेज़ है जो मुसलमानों ने तैयार की और इसका मकसद मुसलमान मुल्कों में अक़लियतों को उनके हुकूक देना है। तो क्या वजह है कि दुनिया में जहाँ मजहब के नाम पर खून बहाया जा रहा है, वहीं वाशिंगटन में दुनिया भर से मजहबी क़यादत सिर्फ इसलिए इकट्ठा है कि उन्हें ये कबूल नहीं कि दुनिया में किसी भी मजहबी अक़लियत के साथ ज़्यादती हो। रबाई होल्समैन वर्जीनिया के स्कूलों में मुसलमान बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं।
یہ اسکول مختلف مذہبی کمیونٹیز میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح مذہب کو ایک صحت مند طریقے سے ان بچوں کی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کے لیے اور دوسرے مذاہب کے لیے منفی رویہ، نفرت اور بغض رکھنا غلط ہے۔ یہ صرف ان کے لیے برا نہیں بلکہ ہمارے مذہب کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ مسیحی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور کیونکہ ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے دنیا میں کہیں نہ کہیں اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کے مذہبی علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹیز میں اقلیتوں کے حقوق بہتر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ کمیونٹیز جو اقلیتوں کو دباتی ہیں اور انہیں اپنے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیتی، وہ صرف تعلیمی اور روحانی اعتبار سے نہیں بلکہ معاشی اعتبار سے بھی پیچھے رہتی ہیں۔ علماء نے متفقہ طور پر اپنی کمیونٹیز میں نسل پرستی، تعصب، بھوک و افلاس کے خلاف اور خدمت خلق کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ جو بتاتا ہے کہ کسی بھی مذہبی اقلیت کے حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازیں اب انفرادی نہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ آج کل پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہے، تقریب میں سب کی نظر ہوتی ہے دلہن کے کپڑوں پر، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دلہن نے ہزاروں روپے کے لباس پر ہزاروں خرچے بھی ہوں۔ آج میرین پاکستان میں چلتے ہیں لاہور کے گمٹی بازار، جہاں شاندار جوڑے ملتے ہیں کرائے پر۔ مہندی کا لہنگا ہو، بارات کا جوڑا یا ولیمے کا لباس، سب کچھ ہے دستیاب لاہور کے گمٹی بازار میں، جہاں شادی اور تقریبات میں استعمال ہونے والے بھاری بھرکم اور مہنگے نئے ملبوسات کی دکانیں ہیں۔ وہیں کچھ دکانوں پر لہنگے کرائے پر دستیاب جیسی تحریریں درج ہیں۔ یہاں صارفین کی گہما گہمی انہیں وقت کی ضرورت قرار دیتی ہے۔ ہر طرح کے یہاں سے ڈریسز مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ 60,000 کا بھی پہن لینا تو دوبارہ کہیں گے نہیں پہنا ہوا ہے چھوڑو، بس اس بچت کو کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ پر ہم بھی رہ جاتا ہے کم خرچ اور بالا نشین۔ یہاں پہ دو طرح کے کسٹمر آتے ہیں، ایک تو یہاں تو جو ضرورت مند ہیں، یہاں تو عقل مند ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ یوز میں آنے والی چیزیں تو ہیں نہیں، تو اسی وجہ سے وہ رینٹ پہ لے کر اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں۔ ہم گاہک کو 3 دن کے لیے رینٹ پہ دیتے ہیں، ایک دن وہ لے جاتا ہے، دوسرے دن پہن کے تیسرے دن واپس ہو جاتا ہے۔ 2,000 سے لے کے 10,000 روپے تک ہوتا ہے، اور جو 10 والا ہوتا ہے وہ 50,000 قیمت تک لہنگا ہوتا ہے۔ پارٹی ویئر بھی لوگ لے جاتے ہیں اور لہنگا بھی لے جاتے ہیں۔ کچھ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا ڈیزائن چاہیے، وہ بھی ہم تیار کروا دیتے ہیں۔ 35,000 40,000 50,000 تک کی بھی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس، 30 والی بھی ہے، 20 والی بھی ہے، کام کے حساب سے ہوتی ہے، اور کسٹمر کو ویسی دکھانی ہوتی ہے جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ رینٹ لہنگا کا کاروبار کرنے والے افراد فیشن میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ بھی واقف رہتے ہیں، اور 6 سے 8 مہینے بعد نئے ڈیزائنز کے ملبوسات تیار کراتے اور ڈسپلے میں لگا دیتے ہیں۔ لہنگا آ جاتا ہے نا 3 سے 4 دفعہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ بس اس کی حالت تھوڑی خراب ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب رینٹ پہ نہیں جائے گا، تو اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اسٹون گر جائے، کچھ کوئی بات نہیں، کٹو کے لگ جائے چھوڑ دیتے ہیں، سالن نہ گرے پھر ہم ڈرائی کلین کے پیسے لیتے ہیں۔ وہ ڈرائی کلین کا زیادہ نہیں 500-700 روپے لے لیتے بس۔ جب ہم رینٹ پہ دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ID کارڈ اور بل، کوئی بھی پانی کا، گیس کا، بجلی کا، اسی گھر کا ایڈریس میچ کرنا تھا، کہیں رینٹ پہ تو نہیں رہتے یہ پہلے۔ ساتھ میں سیکورٹی ہوتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے سوٹ پہ۔ پاکستان میں ان دنوں شادیوں کا سیزن عروج پر ہے۔ دسمبر سے اپریل تک جاری رہنے والا یہ سیزن دکانداروں کے لیے بھی سال بھر میں سب سے زیادہ منافع کا سیزن ہے، اور صرف دلہنیں ہی نہیں بلکہ ان دکانوں پر دلہا حضرات کے لیے بھی ایسی آفرز موجود رہتی ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے شیروانی کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ لیتے ہیں یا ضرورت مند لوگ لیتے ہیں کپڑے کرائے پر؟ اگر امریکہ کی بات کریں تو یہاں پہ مردوں کے جو شادیوں پہ پہننے کے اور خاص ایونٹس پہ پہننے کے ملبوسات ہیں، خاص طور پہ ٹکسیڈو جو ایک سوٹ ہوتا ہے، وہ تو ایک عرصے سے کرائے پہ مل رہا ہے، لیکن اب یہاں پہ خواتین کے لیے بھی ڈیزائنر کپڑے، ہینڈ بیگز، ایکسیسریز سبھی کرائے پہ ملنے لگے ہیں۔ کافی منافع بخش کاروبار ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ